سعادت حسن منٹو، نائکا، پاکستان بیوروکریسی اور قائد اعظم۔ آواز وسیم اردو والا۔ اردو کا مشہور افسانہ نگار سعادت حسن منٹو لکھتا ہے کہ میں شدید گرمی کے مہینے میں ہیرا منڈی چلا گیا۔ جس گھر میں گیا تھا وہاں کی نائکا 2 عدد ونڈو ایئر کنڈیشنڈ چلا کر اپنے اوپر رضائی اوڑھ کر سردی سے کپ کپا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ میڈم 2 اے سی چل رہے ہیں، آپ کو سردی بھی لگ رہی ہے، آپ ایک بند کر دیں تاکہ آپ کا بل بھی کم آئے گا۔ تو وہ مسکرا کر بولی کہ اساں کیڑا یہ بل اپنی جیب وچوں دینا ہے، ہم نے کون سا یہ بل اپنی جیب سے دینا ہے۔ منٹو کہتے کہ کافی سال گزر گئے اور مجھے گجرانوالہ اسسٹنٹ کمشنر کے پاس کسی کام کے لیے جانا پڑ گیا۔ شدید گرمی کا موسم تھا، صاحب جی شدید گرمی میں بھی پینٹ کوٹ پہنے بیٹھے ہوئے تھے اور 2 ونڈو ایئر کنڈیشنر فل آب و تاب کے ساتھ چل رہے تھے اور صاحب کو سردی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ جناب ایک اے سی بند کر دیں تاکہ بل کم آئے گا۔ تو صاحب بہادر بولے اساں کیڑا یہ بل اپنی جیب وچوں دینا ہے، یعنی ہم نے کون سا یہ بل اپنی جیب سے دینا ہے۔ منٹو کہتا کہ میرا ذہن فوراً اسی محلہ کی نائکا کی طرف چلا گیا کہ دونوں کے مکالمے اور سوچ ایک ہی جیسی تھی۔ تب میں پورا معاملہ سمجھ گیا، یعنی اس ملک کے تمام ادارے ایسی ہی نائکا سوچ رکھنے والے افراد کے ہاتھوں میں ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی یہ عادت تھی کہ کمرے سے نکلتے وقت بجلی کے سارے بٹن بند کر دیا کرتے تھے، اپنے گھر میں ہوں، میرے یہاں ہوں یا کسی میزبان کے گھر میں، ہر جگہ ان کا یہی معمول ہوتا تھا۔ اور جب میں ان سے پوچھتا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو وہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں 1 وولٹ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ میں ان سے آخری بار 31 اگست 1947 کو گورنر جنرل ہاؤس میں ملا۔ ہم کمرے سے نکلے تو وہ مجھے سیڑھیوں تک چھوڑنے آئے اور کمرے سے نکلتے وقت انہوں نے حسب عادت خود ہی تمام سوئچ آف کیے۔ میں نے ان سے کہا جناب آپ گورنر جنرل ہیں اور یہ سرکاری قیامگاہ ہے، اس میں روشنیاں جلتی رہنی چاہیے۔ قائد نے جواب دیا کہ یہ سرکاری قیامگاہ ہے، اسی لیے تو میں اور بھی محتاط ہوں، یہ میرا اور تمہارا پیسہ نہیں ہے، یہ سرکاری خزانے کا پیسہ ہے اور میں اس پیسے کا امین ہوں۔ اپنے گھر میں تو مجھے اس بات کا پورا اختیار تھا کہ اپنے گھر کی بتیاں ساری رات جلائے رکھوں، لیکن یہاں میری حیثیت مختلف ہے، تم زینے سے اتر جاؤ تو یہ بٹن بھی بند کر دوں گا۔